السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی من راغب سنتی فلیس منا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ٹریڈیشنل چیز بن گئی ہے یہ کہ ہم جو ہے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹڈی کو لے کے، رشتے نہیں مل رہے ان کو لے کے، کیونکہ ہماری رشتوں کو لے کے اپرچونیٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے ایسا رشتہ جو ہے ہمیں چاہیے، ہمیں ویسا رشتہ چاہیے، اس کی وجہ سے رشتے کے اندر بہت ساری تاخیر ہوتی ہے، بہت دیر لگ جاتی ہے، عمریں 35-40 سال کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ جو ہم نکاح میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت سے گناہوں میں سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیونکہ ہم نے معاشرے میں نکاح کو مشکل بھی بہت زیادہ کر دیا، اتنا مشکل کر دیا نکاح کو کہ انسان جب نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے خیال میں آتا ہے 10-12 لاکھ چاہیے، 15-20 لاکھ روپیہ چاہیے مجھے، تو پھر جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، ویسے یہ ممکن نہیں۔ تو یہ جو انسان کی سوچ بن گئی ہے نکاح کو مشکل کرنے کی، حالانکہ کہا تو یہ گیا تھا کہ جو نکاح ہے وہ آسان کیا جائے اور زنا کو مشکل کیا جائے۔ اب دیکھیں جس معاشرے کے اندر زنا اتنا آسان ہو کہ کچھ پیسوں سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے، تو وہ جو بڑی رقم آپ کو چاہیے نا بہت زیادہ، اس سے آپ پھر کترائیں گے، بھاگیں، پھر آپ کہیں گے بھائی ابھی کیا، ابھی میں پیسے جمع کر رہا ہوں اپنی شادی کے لیے، ابھی میں پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہوں، ابھی میں ایسے کر رہا ہوں، ویسے کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، شادی میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے ہم نے شادی کرنی نہیں ہے، تو وہ لوگ شادی کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں، مطلب شادی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، انہوں نے شادی کرنی ہے، شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ روحانیت ہے جو عیسائیوں نے استعمال کیا اس کو، اور انہوں نے اس کی آڑ میں پھر چرچ میں جیسے سسٹرز یا پوپ فادر جو رہتے تھے عیسائیوں کے، انہوں نے اس کی آڑ میں بہت سارے گناہ بھی کیے، لیکن شادی سے انکار کر کے انسان اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول تو نہیں کر سکتا۔ یہ خواہشات نفس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو رکھی ہے، اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ شادی حالانکہ اسلام نے تو 1 یا 2 یا 3-4 شادیوں کی اجازت دے دی کہ کہیں انسان غلط کاری کی طرف نہ جائے۔ ایک پر اگر وہ جو ہے انتفاع نہیں کر رہا تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن برے راستے کی طرف نہ جائے، برائی کی طرف نہ جائے وہ۔ لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا کہ انسان نے شادی سے منہ موڑ لیا۔ اب جس کو حرام کام اتنا آسان ہے اس کے لیے کرنا، زنا جس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، تو اس کے لیے وہ شادی جیسا جو مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے پھر آہستہ آہستہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑی ہم کہہ سکتے ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ جلدی شادیاں نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں یا اور چیزوں کے اندر غور و فکر کریں تو ہم بہت قریب پاتے تھے، بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ شادیوں کو پاتے تھے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ یغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم پہ لازم ہے کہ تم نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے، میں نہیں سمجھتا کہ نکاح اتنا آسان ہے جو اسلام اور شریعت میں ہے، جس میں قوالی نائٹس نہیں ہیں، جس میں مہندیاں نہیں ہیں، جس میں براتیں نہیں ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ الڑ بازی، تماشا بازی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ شادی بڑی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو ولو شاۃ، اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ تم ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ، ولیمہ کرو۔ تو اگر ہم مخصوص ترین کچھ لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کر دیتے، ولیمہ کر لیتے ہیں اور سادہ سا نکاح پڑھ لیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا شادی مشکل ہے۔ تو شادیاں تو مطلب ایک نکاح، ایک زندگی گزارنے کا رویہ بعد میں رہ گیا، لیکن اس سے زیادہ یہ بن گیا کہ ہم لوگوں کو دکھائیں ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، ہماری اپرچونٹی کیا ہے، اور ہمارا معاشرے میں لیول کیا ہے، ہم کس ایلٹس فیملی سے، کلاس میں، کس کلاس میں آتے ہیں۔